ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ زیادہ تر لوگ واقف ہیں کہ اسلام میں مردوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، صرف اس صورت میں اگر شوہر یعنی ہسبینڈ اپنی بیویوں کے ساتھ یکساں یعنی برابر یعنی ایکول سلوک کرے۔ لیکن یہ بات بہت سارے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ اسلام مردوں کو ایسی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات یعنی سیکس کی اجازت دیتا ہے جو غلاموں کی حیثیت سے ان کی ملکیت یعنی پوزیشنز ہیں، یعنی لونڈیاں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کی سورہ المؤمنون تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ ایک اچھا مومن یعنی ایمان والا یعنی بلیور کون ہے، کہ مومن کی خصوصیات یعنی کوالٹیز اور صفات یعنی ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لینے والوں نے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں یعنی جھکنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بری باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ یعنی چیریٹی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ ابھی تک یہاں ہمیں کوئی خرابی نہیں ملتی، مگر اس کے بعد قرآن کہتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جنسی تعلقات یا سیکس سے روکنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اس آیت کے مطابق جنسی تعلقات یعنی سیکس کی اجازت صرف ازواج یعنی بیویوں کے ساتھ، اور دوسری قسم کی عورتیں جنہیں ملکت ایمانکم کہا گیا ہے، لفظی معنی ہے ان کی ملکیت یا مال یا پوزیشن یا پراپرٹی۔ ان دونوں کے درمیان عربی زبان کا لفظ او ہے، جس کا مطلب اردو اور ہندی میں ہے یا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی عورتیں ایک دوسرے سے مختلف یا فرق ہیں۔ کچھ نادان اور معصوم پڑھنے والوں کا یہ تصور ہے کہ ازواج اور ملکت ایمانہم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دونوں الفاظ بیویوں یا شریک حیات سے مراد ہیں، لیکن یہ درست یا صحیح بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کے درمیان میں یا بیچ میں کوئی متعلقہ ضمیر یعنی ریلیٹو پروناؤن نہیں ہے، جسے عربی میں کہا جاتا ہے الاسماء الموصولہ، جیسے کہ اللاتی۔ یہ متعلقہ ضمیر یعنی ریلیٹو پروناؤن فیمنن پلورل یعنی مؤنث کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوگا جو۔ اگر اللاتی او ماں کی جگہ ہوتا تو اس آیت کا مطلب ہوتا ان کی بیویاں جن کے وہ مالک ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ازواج اور ملکت ایمانہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ اس بات کی تائید یعنی سپورٹ اس آیت کی مختلف تفسیروں نے کی ہے۔ ابن کثیر کے مطابق ملکت ایمانہم کا مطلب ہے قیدی یا جنگ سے پکڑے گئے غلام۔ الجلالین کے مطابق اس کا مطلب ہے غلام یا لونڈی جو بیویوں سے الگ ہیں۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق اس کا مطلب ہے غلام لا محدود تعداد میں یعنی لمٹ لیس، یعنی یہاں 4 بیویوں کی حد لاگو نہیں ہوتی، اور اس بات پر زور دیتا ہے وہ کہ یہ بیویوں سے الگ ہیں۔ مولانا مودودی کے مطابق اس آیات میں قانون واضح طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کسی کو اپنی لونڈی کے ساتھ اسی طرح جنسی تعلقات یعنی سیکس رکھنے کی اجازت ہے جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مگر یہاں بنیاد یہ ہے کہ وہ ان کا مالک ہے، ان کا شوہر یعنی ہسبینڈ نہیں۔ تو ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی اسکالرشپ کے مطابق مومن مردوں کو 4 بیویوں اور لا تعداد یعنی لمٹ لیس لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات یعنی سیکس کی اجازت ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر کوئی عورت پہلے سے شادی شدہ ہو جب وہ جنگ میں گرفتار ہو؟ کیا کسی مسلمان مرد کے لیے شادی شدہ عورت سے جنسی تعلقات قائم کرنا جائز ہے؟ قرآن میں 2 آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جنسی تعلقات حرام ہیں۔ پہلی آیات میں عام ممنوعات یعنی ٹیبوز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے جنسی تعلقات حرام ہیں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھپھوؤں وغیرہ کے ساتھ۔ اگلی آیت ان عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات سے بھی منع کرتی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، لیکن سوائے تمہاری لونڈیوں کے یعنی ملکت ایمانکم۔ یہاں شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت ہے اگر وہ آپ کی جنگی قیدی یا غلام ہے تو۔
آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ تفسیر کے مطابق اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ الجلالین کے مطابق شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جنس یعنی سیکس کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر ان کا شوہر یعنی ہسبینڈ دشمن کیمپ میں زندہ موجود ہے۔ ابن کثیر نے حضرت محمد کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے جہاں نبی کے صحابہ نے جنگ میں گرفتار شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے، اور صحیح بخاری میں ایک صحابہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بنو المستلق کے غزوے کے لیے نکلے اور ہمیں عرب قیدیوں میں سے قیدی موصول ہوئے اور ہم عورتوں کی خواہش رکھنا شروع ہوئے۔ ہمارے لیے ان عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات یعنی سیکشول ریلیشنز نہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن ہم اپنا منی یعنی سپرم یا سیمن کے نکلنے سے پہلے اپنا عضو تناسل یعنی پینس کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول سے انازل یعنی ایجیکولیشن سے پہلے ہمارا عضو تناسل یعنی پینس کو نکالنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی روح پہلے سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گی، یعنی کہ آپ عورت کے اندر ہی اپنا منی یعنی سیمن کو ڈال لیں، پھر بس امید ہی کریں کہ اللہ ہی آپ کا حافظ ہے۔ آپ اسلام کو مانیں، آپ اسلام پر یقین رکھیں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جانیں کہ قرآن سننا اور تفسیر جنسی تعلقات کی اجازت دیتی ہے، قیدی اور غلام عورتوں کے ساتھ۔ تو کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں بہت سارے مسلمان انتہا پسند یعنی ایکسٹریمسٹ قرآن، حدیث اور تفسیر کی مدد سے اس بھیانک رواج کا جواز پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی پریشان کن آئسس یا داعش کی تصویریں دیکھی ہوں گی جن میں یزیدی عورتوں کو جنسی غلام کے طور پر بیچا جا رہا تھا، مگر یہ سارے اعمال اسلامی ہیں، یہ حلال ہے۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ اس سوال کے جواب کے لیے کیا ہمیں اسلامی تعلیمات اور روایتوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسلام کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کاموں سے دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ تکلیف، مصیبت اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ قوانین اخلاقی نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں اور ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔